بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمر خان کے خیمے کے سامنے آئے۔ عمر خان اس وقت خیمے میں اکیلا تھا۔ ان چاروں کو اپنے خیمے کے دروازے پر دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چاروں خیمے میں داخل ہوئے۔ جب وہ بیٹھ گئے تب عمر خان بھی اپنی جگہ پر ہو بیٹھا۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز کمپل نے کیا اور عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، عمر خان، میرے عزیز بھائی، جس روز رجینی آپ کے پاس کچھ تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی تھی، اس روز مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ میں اسے اچھوت جان کر چلی گئی تھی اور اس کی لائی ہوئی چیزیں نہیں کھائی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کرن، سلونت اور میرے بھائی نرسنگ خوش قسمت ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہوں۔ آئندہ کبھی میں یہ چھوت چھات، ذات پات کا معاملہ کھڑا نہیں کروں گی۔ یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ کمپل کے ان الفاظ پر عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، کمپل، تم اپنے رویے کی معافی نہ بھی مانگتی تب بھی میرا دل تمہاری طرف سے صاف تھا۔ بہرحال تم نے معذرت کر کے ایک طرح سے اس چھوت چھات اور ذات پات کی تقسیم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس کے بعد چاروں نے باری باری عمر خان کو اس فتح پر مبارکباد دی، یہاں تک کہ کمپل نے پھر عمر خان کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، بھائی، یہ مسلمان حکمران آخر چھوت چھات کی وبا اور ذات پات کی تقسیم کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے؟ کمپل کے ان الفاظ کے جواب میں عمر خان نے کچھ سوچا۔ اس موقع پر وہ سنجیدہ ہو گیا تھا، پھر دکھ بھرے انداز میں بولا اور کہنے لگا، میری بہن، یہ ایک لمبی کہانی ہے، سنو گی تو اکتا جاؤ گی۔ کمپل مسکرائی، نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی، آپ کہیں، میں اکتاؤں گی نہیں۔ جواب میں عمر خان پھر بولا اور کہنے لگا، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو جو کچھ میں نے پڑھا اور دوسرے لوگوں سے سنا، اس کے مطابق پہلی صدی ہجری میں سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور کئی سو سال تک یہ صوبہ مسلمانوں کے قبضے میں رہ چکا تھا۔ لیکن چوتھی صدی ہجری کے آخر اور پانچویں صدی ہجری کے شروع میں جب سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کیا تو سندھ سے مسلمانوں کی حکومت ایک طرح سے ختم ہو چکی تھی اور کچھ سازشی عناصر اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے جنہوں نے ملتان میں کرامتہ کی تحریک کو اپنا مرکز بنا لیا تھا، یہاں تک کہ سندھ اور گجرات کے بہت سے ہندو کرامتہ کی اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے اور اس میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے پنجاب پر قابض ہو کر کرامتہ کے اثر کو ہندوستان سے بالکل مٹا دیا اور پھر اسلام پنجاب کی طرف سے داخل ہو کر آسام، بنگال اور راج کماری تک کے سارے ہندوستان میں پھیل گیا۔ دکن یعنی مالابار اور دوسرے علاقوں میں بھی اسلام شروع ہی میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کا دائرہ اس سرزمین میں اس وقت تک بہت محدود اور غیر اہم رہا جب تک کہ شمال کی جانب سے اسلامی سیلاب وہاں تک نہ پہنچ گیا۔ بہرحال اسلام ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کے ذریعے مستقل طور پر پانچویں صدی ہجری میں داخل ہوا اور افغانستان کے باشندوں نے جو سیستان، تبرستان اور اصفہان کے باشندوں کی طرح سازشی نقیبوں اور دائیوں کے معمول جنگ و پیکار کے ہنگاموں میں عرصے سے مصروف اور اسلام کی حقیقی تعلیمات اور علم دین سے زیادہ تر بے بہرہ تھے، ہندوستان میں اسلام کو شائع کیا۔ 200 سال تک اسلام پنجاب میں آگے نہیں بڑھا اور اس 200 سال کے عرصے میں خاندان غزنوی جو پنجاب پر قابض تھا اور محمود غزنوی کی وفات کے بعد ہی سے مسلسل خانہ جنگی میں مبتلا تھا، پنجاب میں اشاعت اسلام کا کوئی اہتمام نہ کر سکا، اور جیسا کہ دوسرے ممالک کے اسلامیہ کے مذکورہ حالات سے اندازہ ہو سکتا ہے، پنجاب میں تعلیمات اسلامیہ کے شائع کرنے کا دوسرے مسلمانوں کو کوئی موقع نہ ملا۔ ہندوستان کا پہلا باقاعدہ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک لاہور میں تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد بہت جلد دہلی سلطنت اسلامیہ کا دارالسلطنت قرار پایا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ہمراہ امام فخر الدین رازی کے ہندوستان آنے اور واپس چلے جانے کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن قطب الدین کے ہمراہیوں میں جنگی آدمیوں، فوجی سپہ سالاروں اور لشکری لوگوں کے سوا صرف ایک دو معمولی عالموں کا نام آتا ہے۔ ہاں، کچھ عرصے پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں فروکش ہو چکے تھے، لیکن ان کا کام خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہندوؤں کو مسلمان بنانا تھا۔ مسلمانوں یعنی نو مسلموں کو اسلام سکھانا دوسرے لوگوں کا کام ہونا چاہیے تھا، جس کی کمی تھی۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں سلطنت سلجوکیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور سلجوکیوں کے غلاموں اور نوکروں نے جا بجا خراسان، ایران، فارس، عراق، شام وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے صوبوں پر قابض ہو کر آپس میں لڑنا شروع کر دیا تھا۔ انہی کی طرح بغداد کا عباسی خلیفہ ناصر الدین بھی سلجوکیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنا اثر اقتدار قائم کرنے اور براہ راست ملکوں پر فرما روا ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ان خود مختار ہونے والے سرداروں میں سب سے زبردست خوارزم شاہ تھا، جس کا خراسان اور ماورا النہر کے اکثر حصوں پر قبضہ تھا۔ فارس کا صوبہ سات زنگی کے قبضے میں تھا، سنجر خولستان پر قبضہ رکھتا تھا، بلاد جبل اور کہستان پر اگلمش کی حکومت تھی۔
اس کے علاوہ ایک طرف الموت کی باطنی حکومت بھی اسی علاقے میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ برستان، دیار بقر، آذربائیجان اور بیلا، موصل، حلب اور شام کے مختلف اضلاع میں الگ حکمران موجود تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے فرما رواؤں کی تعداد مذکورہ ممالک اسلامیہ میں سینکڑوں تک پہنچ گئی تھی، اور سب کے سب ہی ایک دوسرے کو مارنے اور کچلنے میں مصروف تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ترکان غز کے گروہ عرصے سے لوٹ مار میں مشغول ماورا النہر کے شام اور فلسطین کے شہروں اور قصبوں کو غارت کرتے پھر رہے تھے۔ غرض قتل و غارت اور جنگ و پیکار کے ہنگاموں سے یہ تمام علاقے وہاں کے باشندوں کے لیے تندور بلکہ نمونہ دوزخ بن گئے تھے۔ ان حالات میں ہندوستان کے اندر قطب الدین ایبک گھوڑے سے گر کر فوت ہوا اور شمس الدین التمش کا عہد حکومت شروع ہوا، لیکن بدبختی یہ کہ ناصر الدین کوبادشاہ اور شمس الدین کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، لیکن شمس الدین التمش نے جلد اپنے حریفوں کو مغلوب کر کے اپنی حکومت شمالی ہندوستان پر قائم کر لی۔ ادھر خوارزم شاہیوں اور خلیفہ ناصر الدین کی فوجوں میں بڑے مارکے ہو چکے تھے۔ خلیفہ نے خوارزم شاہی طاقت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پا کر اور کامیابی سے مایوس ہو کر منگولوں کے سردار چنگیز خان سے جو غیر معمولی طور پر بڑی طاقت حاصل کر چکا تھا، سلام و پیام کا سلسلہ شروع کر کے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ چنگیز خان نے خلیفہ بغداد کے اشارے سے حملہ کیا یا خود خوارزم شاہی سلطنت نے چنگیز خان کو حملہ آور ہونے پر مجبور کیا۔ بہرحال چنگیز خان نے سمرقند، بخارا کا علاقہ فتح کر کے خراسان کی طرف پیش قدمی کی اور انسانی خون کے دریا بہا دیے۔ صرف ہرات میں قتل ہونے والوں کی تعداد بعض مورخین نے 16 لاکھ بیان کی ہے۔ اس سے صدہ شہروں اور قصبوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ غرض وہ بدامنی اور بربادی جو سلجوقی سلطنت کی تباہی کے بعد 6 صدی کے ربع آخر سے ممالک اسلامیہ میں پیدا ہوئی تھی، 7ویں صدی ہجری کے ربع اول میں حد کمال کو پہنچ گئی۔ ایسی حالت میں جبکہ تمام ماورا النہر، خراسان، ایران اور آذربائیجان پر غیر مسلم اور خون ریز منگول متصرف ہو گئے تھے، بقیت السیف مسلمانوں کے لیے عزت نشینی اور گوشہ غزینی اور علائی کے دنیاوی سے بے تعلق کے سوا کوئی بچاؤ کی صورت نہ تھی۔ غرض منگولوں کی طاقت و تاراج نے جو یقیناً خدائے تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی بدعمالیوں اور غفلتوں کی سزا تھی، مسلمانوں کی مردم شماری کو گھٹایا اور تلواریں توڑ توڑ کر گوشہ نشین ہونے والوں کی تعداد کو بڑھایا۔ چونکہ ہندوستان کی اسلامی سلطنت منگولوں کی طاقت و تاراج سے محفوظ تھی، لہٰذا مذکورہ ممالک کے اکثر شہزادے اور عمرہ بھاگ بھاگ کر ہندوستان چلے آئے، اور اس طرح ہندوستان کا اسلامی دربار جو اپنی سپاہیانہ سادگی میں ممتاز تھا، یکایک شان و شکوہ اور شاہانہ عظمت اور جبروت سے لبریز ہو گیا۔ چنانچہ سلطان ناصر الدین محمود بن سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں بغداد کی تباہی کے بعد جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کا سفیر ہندوستان میں آیا تو دربار دہلی کی شان و شوکت اور پناہ گزین سلاطین کی کثرت دیکھ کر بے حد مروب واپس کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی بدبختی کے الموت میں فدائیوں یا باطنیوں کی سلطنت جو حسن بن صباح کی قائم کردہ تھی، باقی مت الموت کے شیخ نے منگولوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں اپنی موت دیکھ کر ہجری 636 میں یورپ کے عیسائیوں کو منگولوں کے مقابلے میں حملہ آور ہونے کی ترغیب دی اور اپنا سفیر بھیج کر ممالک اسلامیہ کو جو صلیبی حملوں میں فتح نہ ہوئے تھے فتح کر لینے کی ترغیب دی، لیکن عیسائی دنیا کو ایسا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب ہندوستان کے لیے مصیبت یہ بنی کہ ہندوستان میں آنے والے اکثر لوگوں نے اپنے خراسانی پیروں اور مرشدوں کے نام کی شہرت سے فائدہ اٹھا کر یا حقیقی شوق عبادت اور خواہش گوشہ نشینی کی بنا پر وادیوں اور خانقاہوں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں باطنیوں اور فدائیوں نے بھی پناہ لینا شروع کر دی تھی۔ غرض 8ویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانے تک ہندوستان کے اسلام کی حیثیت بڑے بڑے مرکزی شہروں میں زیادہ سے زیادہ تھی، جو 7ویں صدی کے شروع میں خراسان کے اسلام کی تھی، کیونکہ ہندوستان کا اسلام ابھی تک خراسان ہی کے اسلام کا بگڑا ہوا عکس اور سایہ تھا۔ یہاں نہ عراق و شام اور حجاز کے عالمان دین اور مبلغین کتاب و سنت کو آنے کا موقع ملا اور نہ سمرقند کے بخارا کے علماء کا یہاں سے گزر ہوا۔ جو مسلمان ہندوستان میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو کر حاکمانہ زندگی بسر کر رہے تھے، وہ خود علم حدیث سے ناواقف اور دینی معلومات میں ادھورے، خام اور ناتمام تھے۔ جو ہندوستانی نو مسلم تھے وہ آج کل کے آگرہ اور متھرا کی طرف رہنے والے ملکانوں کی طرح مسلمان تو تھے، مگر حقیقت اسلام اور تعلیمات اسلامیہ سے بے خبر تھے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت اور اہمیت سے تو خراسانی افغانی مسلمان ابھی تک کماحہ کا نا آشنا تھے۔ اسی زمانے کے ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی حالت کا اندازہ ایک مصری عالم شمس الدین سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ شمس الدین 708 ہجری میں سلطان علاؤ الدین خلجی کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ بقول مورخین مصری عالم شمس الدین ایک بے نظیر محدث اور عالم تھے جن کو شمس الدین ترک کہتے تھے۔ مصر سے حدیث کی 400 کتابیں لے کر ملتان پہنچے تھے اور ملتان سے دہلی جانے کا قصد رکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ ہندوستان کا بادشاہ جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتا
تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور دہلی شہر کے حالات سن سن کر ملتان ہی سے مصر کی طرف واپس لے گئے۔ واپس جانے سے پہلے انہوں نے ایک خط سلطان علاء الدین خلجی کی طرف دہلی روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں مصر سے دہلی کا ارادہ کر کے چلا تھا کہ دہلی میں قیام کر کے علم حدیث کی اشاعت دہلی میں کروں گا، اور محض خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آیا تھا کہ لوگوں کو علم و حدیث کی طرف متوجہ کر کے خیانت پیشہ علماء اور بددیانت عالموں کی روایتوں سے نجات دلاؤں گا، لیکن آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے اور نماز جمعہ بھی ادا نہیں کرتے، لہٰذا میں ملتان ہی سے واپس جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے شہر میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں کہ وہ شہر جس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کی روایت پر عمل کیا جاتا ہے تباہ کیوں نہیں ہو جاتا اور عذاب الہی اس پر کیوں نازل نہیں ہوتا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے شہر میں سیاہ اور بدبخت علماء فتوے اور نامعقول روایتوں کی کتابیں کھولے ہوئے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور روپیہ پیسہ لے کر قسم قسم کے ہیلے اور جھوٹی تعویلیں بتاتے ہیں، مسلمانوں کے حق کو بھی باطل کرتے اور خود بھی غارت ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں کتاب سنت کی اشاعت کا کوئی انتظام ہندوستان میں نہ ہوا، اور بے علم افغانی اور خراسانی باپ دادا کی مراسم اور چند دور اذکار بے حاصل فقہی مسئلوں اور جاہلانہ فتووں کی واقفیت کا نام علم دین، اور ہندو آتش پرستوں اور مسلمانوں کی رسموں کے مجموعے کی حفاظت کرنے والے مراسم پرستوں کا نام علماء دین تھا۔ اگر اتفاقاً کوئی اللہ کا بندہ فہم و فراست اور کتاب و سنت کی طرف توجہ دلاتا تو علماء سو اور بد مذہب لوگوں میں شمار ہو کر انگشت نما ہوتا، اور جاہل بادشاہوں کی طاقت اس کو کچل ڈالنے اور انا پرست علماء کا اثر اس کو ذلیل کرنے میں مستعد نظر آتا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ سلطان علاء الدین کے زمانے میں راجکماری تک براعظم ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور سلطان علاء الدین محکمہ جاسوسی کی بدولت فدائیوں اور باطنیوں کو بھی اپنی شرارتیں پھیلانے کا موقع باقی نہ رہا۔ تاہم اسلام کی تبلیغ اور کتاب و سنت کی اشاعت کا اگر ہندوستان میں کوئی اہتمام نظر آیا تو وہ سلطان محمد تغلق کے تخت نشین ہونے کے بعد نظر آتا ہے۔ سلطان محمد تغلق نے کتاب و سنت کی اشاعت کا خصوصی اہتمام اور انتظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ مراسم پرست قاضیوں، آبا پرست مفتیوں اور ہوا پرست اماموں کو موقوف کر کے ان کی جگہ اس نے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے عالموں کی تلاش اور جستجو شروع کی، اور جہاں تک قابل آدمی مل سکے مذکورہ عہدوں پر مامور کیے۔ سلطان محمد تغلق کو سمجھدار کتاب و سنت سے واقف لوگوں کی کسی قدر تلاش تھی، اور ایسے لوگوں کی ہندوستان میں کسی قدر کمی تھی۔ اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ خواجہ نصیر الدین المعروف با خواجہ چراغ کتاب و سنت کے عالم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے شائق ہیں، تو سلطان نے ان کو مجبور کیا کہ وہ نظام الدین کی خانقاہ اور زدرائے تنہائی کو چھوڑ کر سلطان کی مصاحبت اختیار کریں اور اپنے علم حدیث سے دربار شاہی کو مستفید ہونے کا موقع دیں، لیکن افسوس خواجہ چراغ نے انکار کر دیا۔ مشہور مورخ ابن بطوطہ جب ہندوستان آیا اور سلطان محمد تغلق سے ملا تو سلطان نے با اصرار اس کو شہر دہلی کا قاضی مقرر کیا اور کئی سال تک اس عہدے پر مامور رہا، لیکن حالات کی بدقسمتی کے اس باخدا اور روشن خیال اور متبع کتاب و سنت سلطان محمد تغلق نے جب شرکیہ اور بدعہ مراسم کے خلاف کوشش کی تو عام عالم نما جاہل اور مسلم نما بد دین لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور اس سب سے بہتر سلطان کو بدنام کرنے اور اس کے تمام بنے ہوئے کاموں کو بگاڑنے کے لیے مراسم پرست صوبے داروں، آبا پرست عسکری سرداروں اور نالائق منشیوں نے متفق ہو کر اور بہت سے خانقاہ نشینوں کو اپنی سازش میں شریک کر کے اس کا اور اس کی اولاد کا خاتمہ کیا، اور اس کے روشن خیال اور مدبر وزیر کو دہلی کے قریب بے دردی سے قتل کر کے اطمینان کا سانس لیا۔ اس مجرمانہ سازش کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے براعظم ہند کی عظیم الشان اسلامی شہنشاہی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بنگال کا صوبے دار خود مختار ہو گیا، دکن میں باہمنی سلطنت جدا قائم ہوئی اور باہمنی سلطنت کے جنوب یعنی دکن کے جنوبی تنگ حصے میں ایک ہندو خود مختار ریاست قائم ہو گئی۔ سلطان محمد تغلق کے بعد اگرچہ کتاب و سنت کی تبلیغ و اشاعت درہم برہم ہو گئی، لیکن اس نے جو تحریک شروع کی تھی وہ خود بخود اندر ہی اندر اپنا اثر دکھاتی رہی، لیکن اس تحریک کے پیچھے کوئی ایسا نہ تھا جو اس تحریک کو بڑھاتا۔ اس بنا پر ہندوستان میں صحیح طور پر جیسا کہ چاہیے تھا اسلام کی تبلیغ کا کام جاری نہ رہ سکا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بہرحال میں یہ کہوں کہ اسلام اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں رکھتا، عربی عجمی کی تفریق ختم کرتا ہے، فوقیت صرف اسے دیتا ہے جو پرہیزگاری میں بلند درجہ رکھتا ہو۔ شاید اللہ کا کوئی بندہ ایسا اٹھے جو انسانیت کے اندر اس تفریق، اس طبقاتی تضاد اور چھوت چھات کی اس بیماری کا خاتمہ کر دے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اب تک ہندوستان میں کسی بھی مسلمان سلطان نے پوری دل جمی اور پوری شدت اور پوری توانائی کے ساتھ
اسلام کی تبلیغ کے علاوہ ناروا مراسم کے خاتمے کا نمایاں کام سر انجام نہیں دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان جب خاموش ہوا تو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پہلی بار کرن نے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ آپ خود بھی تو منگول ہیں اور منگولوں کے خلاف آپ خود بولے ہیں کیا؟ کرن اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ اس کی طرف دیکھے بغیر عمر خان بول اٹھا، میں پہلے مسلمان بعد میں منگول یا کچھ اور ہوں۔ میرے دادا نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ جہاں تک میرے باپ کا تعلق ہے تو وہ اپنے باپ کی کارروائیوں سے متنفر ہو گیا تھا۔ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ اسلام کے اصولوں سے متاثر ہونے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نے ایک مسلمان گھرانے میں شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو منگولوں کی طرف سے چین اور سکون میسر نہ ہوا، تب ہم نے ہندوستان کی طرف ہجرت شروع کی۔ ان دنوں چاروں طرف افراتفری کا عالم تھا۔ مسلمان قافلے جانے بچانے کی خاطر ادھر ادھر رواں دواں تھے۔ ہم جس قافلے میں سفر کر رہے تھے اس پر بھی چھاپا مار منگول حملہ ہوئے۔ اس حملے کے نتیجے میں میرے ماں باپ، بہن، بھائی سب مارے گئے۔ میں اپنے خاندان سے اکیلا بچا۔ ایک نو وارد اور اجنبی کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ پہلا مقام جہاں میں نے قیام کیا اور جہاں کچھ لوگوں نے میری مہمانداری کر کے مجھے متاثر کیا وہ دریائے چناب کا علاقہ تھا۔ وہاں میں نے کچھ دیر قیام کیا۔ وہاں قیام کے دوران میرے ساتھ جو اچھا سلوک ہوا اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی اور میں نے جانا کہ ان سرزمینوں میں میں زندگی کے دن خوشگوار طور پر گزار سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے قسمت آزمائی کے لیے دہلی کا رخ کیا اور آج میں سلطان بہلول لودھی کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش بختی ہے۔ عمر خان جب خاموش ہوا تب کرن نے پھر اسے مخاطب کیا، آپ کی باتیں، آپ کے ارادے، آپ کے خیالات، جذبات بہت اچھے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ پہلے اپنی پہچان کے لیے اپنے قبیلے، اپنی ذات برادری کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے یہ جو کہا کہ آپ پہلے مسلمان بعد میں منگول ہیں، یہ دین دھرم سے آپ کی محبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، نرسنگ کی بہن، یہ بھی تو نے خوب کہی، میں تمہاری کسی بات کا کیوں برا ماننے لگا؟ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ عمر خان کی ان الفاظ سے کرن کو کچھ حوصلہ ہوا، دوبارہ بولی اور کہنے لگی، اگر ہم کبھی اپنے ہاں آپ کی دعوت کریں تو آپ آئیں گے؟ دیکھیں انکار مت کیجیے گا۔ اس موقع پر نرسنگ، کمپل اور سلون تینوں مسکراتے ہوئے کبھی کرن کی طرف دیکھ لیتے تھے، کبھی ان کی نگاہیں عمر خان پر جم جاتی تھی۔ عمر خان نے اس بار ایک سرسری نگاہ کرن پر ڈالی، کہنے لگا، میری دعوت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں ایک سادہ سا بے ضرورت سا انسان ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا کوئی اچھا دور نہیں دیکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے باپ نے پیٹ پالنے کے لیے سمرقند کے نواح میں چونے کی بھٹیوں پر مزدور کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ جب میرا باپ بوڑھا ہو گیا اور ہم ابھی بچپن ہی میں تھے کہ ہم نے اپنے باپ سے وہ کام چھڑا دیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا، اس کی اور میری عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ میرے باپ کے ہاں اولاد عمر کے آخری حصے میں ہوئی تھی، اس بنا پر باپ کے بڑھاپے تک ہم میں سے کوئی جوانی کی حدود میں داخل نہ ہوا۔ میں اس وقت 14 برس کا اور مجھ سے چھوٹا میرا بھائی 12 برس کا تھا۔ ہم دونوں ایک مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حربی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ میں چونکہ بڑا تھا لہٰذا زیادہ ذمہ داریاں مجھ پر پڑتی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ میرا باپ چونے کی بھٹیوں پر مشقت نہیں کر سکتا تب میں نے مکتب چھوڑا۔ میرے باپ نے مجھے بہت منع کیا لیکن میں نے باپ کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ کام سے آنے کے بعد میرا باپ ساری رات تھکاوٹ کے باعث کراہتا رہتا تھا اور اس کا کراہنا میرے دل پر خنجر بن کر چلتا تھا۔ باپ کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی اور میں اپنے باپ کے کراہنے پر جاگتا رہتا تھا، آنکھوں کی نمی بھی پیتا تھا۔ پھر میں نے ہمت کی، باپ کو کام سے روکا۔ باپ نے بڑا زور دیا پر میں نہیں مانا۔ میں خود بھٹیوں کے مالک کے پاس گیا اور اس سے التجا کی کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا، اس کی جگہ مجھے کام پر لگا لیں۔ وہ ایک نیک دل مسلمان تھا، اس نے جو الفاظ مجھ سے کہے وہ آج تک مجھے یاد ہیں۔ اس نے کہا تھا، گو ابھی تو بچہ ہے، اتنا کام نہیں کر سکے گا جتنا جوان آدمی چونے کی بھٹیوں میں کر سکتا ہے، لیکن چونکہ تو ضرورت مند ہے، تیرا باپ بوڑھا ہے، اس بنا پر میں تجھے اتنی ہی مزدوری دوں گا جتنا ایک جوان آدمی کو دیتا ہوں۔ چونے کی بھٹیوں کے مالک کے ان الفاظ سے میرا حوصلہ بڑھا، چنانچہ میں نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں شروع سے ہی جفاکش تھا، دور سے قد کاٹ دیکھ کر لوگ مجھے جوان سمجھتے تھے۔ میں نے جب چونے کی بھٹیوں پر کام شروع کیا تو مالک بے حد خوش ہوا، اس لیے کہ میں اس کی امیدوں سے کہیں بڑھ کر کام کرتا تھا۔ جو کام میرے ذمہ لگایا جاتا تھا اس کی تکمیل تک میں گھر نہیں جاتا تھا، اس سے مالک بڑا خوش تھا۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہوں کہ جب میں پہلے روز چونے کی بھٹیوں پر کام کرنے گیا اور شام کے قریب کام سے لوٹا، اس وقت میرے ہاتھ، پاؤں، چہرہ اور سر سب سفید گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ میری ماں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو اس نے منہ چھپا لیا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت روئی تھی، لیکن میرے سامنے اس نے ایسا نہیں کیا، منہ چھپا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس رات بارش بڑی ہوئی تھی اور وہ رات میری ماں نے میری حالت کی وجہ سے رو کر گزاری تھی۔ وہ رات بھی مجھے زندگی بھر نہ بھولے گی، لیکن میں اپنی ماں کے رونے
اس کے گوہر سے زیادہ قیمتی آنسوؤں کو برداشت کر گیا، اس لیے کہ میں اپنے باپ کو اب مشقت کرتے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں ذہنی طور پر مطمئن اور اپنے ضمیر کی آواز پر بڑا آسودہ تھا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کا سہارا اور اس کا مددگار اور معاون بن گیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے باپ کو کام کرنے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ میں نے چونے کی بھٹیوں میں 5-6 ماہ ہی کام کیا ہوگا کہ میرا چھوٹا بھائی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی بھٹیوں میں کام کرے گا۔ میں نے اسے بڑا سمجھایا پر وہ نہیں مانا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میری بات نہیں مانے گا، باغی ہو جائے گا، اور جس طرح میں گھر کا مطبخ چلا رہا ہوں، مطبخ کے چلانے میں وہ بھی حصے دار بنتا ہے، تب میں اس کی بات مان گیا۔ اس طرح ہم دونوں بھائی چونے کی بھٹیوں پر کام کرنے لگے۔ ایسا کر کے ہم نے تھوڑی بہت پونجی بھی جمع کر لی، پر ہائے حیف، جب منگولوں کی ترک و تاز اور ان کی شکست اور ریخت پھیلنے لگی تب ہم وہاں سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یہ ہجرت بھی ہمیں بڑی گراں اور مہنگی پڑی۔ میرے سارے اہل خانہ چھاپا مار منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے اور میں گرتے پڑتے دھکے کھاتے ہوئے ایک دریا سے دوسرے دریا کو عبور کرتا ہوا دہلی پہنچ گیا۔ یہاں خداوند قدوس نے مجھ پر مہربانی کی، لشکر میں شامل ہوا۔ شامل تو ایک معمولی لشکری کی حیثیت سے ہوا تھا، پر لشکر میں میری کارگزاری کی وجہ سے میں اپنے محترم اور بڑے سالار کرم علی خان کی نگاہوں میں آ گیا۔ پھر اس کی وجہ سے حالات نے میرے حق میں پلٹا کھایا اور آج میں سلطان کے لشکر میں ایک سالار ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ بات کو میں نے طول دے دیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کوئی دعوتوں میں حصہ لینے کا شوقین نہیں ہوں۔ آج تک جو بھی ملا کھا لیا، کسی سے آج تک کوئی شکوہ، کوئی گلا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ کھانے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، جو ملا کھا لیا۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ پیٹ ایک تندور ہے، تندور میں آگ جلنی چاہیے۔ تندور یہ تو نہیں پوچھے گا کہ اس میں ایندھن کس قسم کا ڈالا جانا چاہیے، بس آگ جلنی چاہیے، اس کے علاوہ۔ یہاں تک کہتے کہتے عمر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک بار کرن پھر بول اٹھی۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرے خیال میں مجھے ٹالنے کے لیے آپ ادھر ادھر کی باتیں کر گئے ہیں۔ آپ نے جو اپنے بچپن کے حالات بتائے ہیں یقیناً وہ متاثر کرنے والے اور دکھ بھرے ہیں، لیکن میں نے تو آپ سے ایک سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے۔ اس موقع پر نرسنگ بھی بول اٹھا، عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عمر خان میرے بھائی، کرن ٹھیک کہتی ہے۔ دراصل میں نے ہی اپنے گھر میں یہ مشورہ کیا تھا کہ کسی دن عمر خان کی دعوت کریں گے۔ دیکھ بھائی، ٹالنا نہیں، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے نرسنگ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ خیمے کے دروازے کے قریب آ کر کچھ سوار اترے تھے۔ انہیں دیکھ کر عمر خان چونکا تھا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر نرسنگ، کرن، کمپل اور سلون سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمر خان خیمے سے نکلا۔ اتنی دیر تک ایک طرف سے علی خان، بہاول اور مبارز خان بھی آتے دکھائی دیے اور وہ بھی وہاں آن کھڑے ہوئے تھے۔ عمر خان نے آنے والوں کو مخاطب کیا، کیا تم کوئی ہمارے لیے نئی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہم یقیناً ایک نئی خبر لے کر آئے ہیں۔ یہاں سے لگ بھگ 15 میل کے فاصلے پر باغیوں کا ایک اور لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، وہ بھی خاصا بڑا لشکر ہے، اور جس لشکر نے یہاں ہمارے پڑاؤ پر شب خون مارا تھا اس میں سے جو بچ کر بھاگے ہیں وہ بھی ادھر ہی چلے گئے ہیں۔ اب وہ تیاریوں میں ہیں، کسی مناسب وقت ہم پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر عمر خان کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، ان کی ایسی تیسی، وہ ہمیں کیا ہدف بنائیں گے؟ قبل اس کے وہ ہمارے خلاف حرکت میں آئے، ہم پہلے ہی ان کے خلاف حرکت میں آ جائیں گے۔ پھر عمر خان نے بہاول دین، مبارز خان اور علی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، آنے والی شب کو لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ جو لشکری زخمی ہیں انہیں چھکڑوں میں رکھا جائے، ان کی دیکھ بھال کا بہترین اہتمام کیا جائے، ان کے ساتھ طبیب کو بھی رکھا جائے۔ 15 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں آنے والی رات کے پچھلے حصے میں ہم باغیوں کے اس گروہ کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیں۔ بھائیو، آؤ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دیں، اس لیے کہ آنے والی شب کو عشاء کے بعد یہاں سے کوچ ہوگا۔ بہاول دین، مبارز خان اور علی خان تینوں نے عمر خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر عمر خان نے نرسنگ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نرسنگ، تم اپنے اہل خانہ کو خیمے کی طرف لے جاؤ، پھر آؤ لشکریوں کی تیاری کا کام سر انجام دے۔ اس پر نرسنگ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اپنی بیوی سلون دیوی اور دونوں بہنوں کرن اور کمپل کو لے کر وہ اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ عمر خان اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ لشکر کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ آخر عمر خان نے اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ باغیوں کے دوسرے گروہ کی طرف کوچ کیا۔ اپنے سالاروں کے ساتھ وہ اس نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان باغیوں پر شب خون مارے گا، لیکن کافی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ ایسا شاید اس نے ارادتاً کیا تھا کہ پہلے اس نے شب خون مارنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے ارد گرد اگر باغیوں کے کچھ کارندے اور مخبر ہوں تو انہیں غلط فہمی میں ڈالا جائے۔ چنانچہ اس کے قریب جا کر عمر خان نے اپنا فیصلہ فوراً تبدیل کر لیا اور شب خون مارنے کے بجائے اس نے دن کے وقت ان سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہٰذا منزل پر منزل مارتا ہوا عمر خان صبح سویرے ان کے سامنے جا نمودار ہوا۔
عمر خان کے اس طرح آنے پر وہ باغی بھی پریشان اور فکر مند سے ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کے مخبروں نے انہیں یہ اطلاع کر رکھی تھی کہ عمر خان اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ ان پر شب خون مارے گا، لہٰذا انہوں نے شب خون کو ناکام بنانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ دوسری طرف عمر خان اچانک اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قریب آنمودار ہوا۔ شاید حملہ آور ہونے اور لشکر کی تقسیم کا کام اس نے راستے ہی میں کر لیا تھا، چنانچہ اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ وہ لشکر کے مختلف حصے لیے ان باغیوں پر نس نس میں موت کی تپش پھیلاتی، کھولتی سیال آتش، تن من کو گھائل کرتے وحشتوں کے سیلے بے اما، زمانے کی دھول میں محرومیوں کے زخم، درد کی تعبیریں، حسرتوں کے انبار، زندگی کی محرومیاں دیتے آگ کے دہکتے انگاروں اور مرگ بدوش ساعتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ باغی بھی رگوپے میں سنسنی پھیلاتے حرب و ضرب کے خونی ہنگاموں، وقت کے بدلتے انداز میں موت کے خونی بغولوں، جوش مارتی سرکش موجوں، زہر پھیلاتی باغی لہریں اٹھاتی خزاں کی خونی ردا کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوآبا کی سرزمینوں میں دونوں طرف کے لشکری دکھ کی آندھیوں کے شور، کرب کے صحرا میں اٹھتے خونی بگولوں، اناد اور عداوتوں کے طوفانوں اور دہکتے وقت کے سایوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ذہن کی کھڑکیوں، دل کی منڈیر پر شوریدہ سری زیب تن کیے موت بلائے ناگہانی کی طرح نزول کرنے لگی تھی۔ میدان جنگ میں وحشت بھری حشر سامانیاں چار سو ناچ اٹھی تھی۔ باغیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں نے کچھ دیر کی جنگ کے بعد ہی باغیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ راستے ہی میں عمر خان نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ علی خان، تیسرا بہاولدین، چوتھا مبارز خان کی سرکردگی میں دیا تھا، اور یہ لشکر کے چاروں حصے اب چاروں مختلف سمتوں سے ریزہ ریزہ کرتے 400 لہو کے چھینٹے اڑاتے عناصر کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک دوآبا کی سرزمینوں میں باغیوں کا خون بہتا رہا۔ ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ان کی حالت بڑی تیزی سے بنجر دشت سے اٹھتے سرابوں، تصویر کے بکھرے رنگوں، امیدوں کے الجھے ریشم، ذات کی شکستہ مجبوریوں، زرد چہروں کی کہانیوں، دل کی برباد بستیوں سے بھی ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس موقع پر باغیوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچانا چاہی، پر اب ایسا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ عمر خان کے لشکر کے چاروں حصے ان کے گرد ایک طرح کا حصار بناتے ہوئے ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد باغیوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا۔ احتیاط کی خاطر چند روز تک عمر خان نے دوآبا کی سرزمینوں ہی میں قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد دہلی سے قاصدوں کی آمد کی وجہ سے اسے فی الفور دوآبا کی سرزمینوں سے نکل کر دہلی کی طرف جانا پڑ گیا تھا، اس لیے کہ محمود شرکی کی طرف سے سلطان بہلول لودھی کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یوں دوآبا کی سرزمین بھی سلطان بہلول لودھی کی عملداری میں شامل کر لی گئی تھی۔